اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اور جس دن انہوں نے ٹیک اپ کیا گورنمنٹ کو، تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، ریاست مدینہ۔ تو جس ڈپارٹمنٹ کو میں ہیڈ کر چکی ہوں، جس پہ دن رات حکومت پنجاب نے کام کیا تھا شہباز صاحب کے زمانے میں، وہ تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ نہ صرف وہ ایک ادارہ تھا بلکہ پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے وہ بچے جو کسی بھی حکومت کی مدد کے منتظر تھے، ان کے لیے حکومت سہارا بنی تھی۔ ہم سب سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا تھا اس ایشو کے اوپر۔ اگر آج میں اس ادارے کی بات کروں تو اس کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے، اور آپ لوگ ہی مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ادارے کے جو ابتر حالات ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی سیاست سے پاک ادارہ ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج 3 سال بعد اگر اس ادارے کی آپ کارکردگی دیکھیں تو وہ تقریباً 25% کے اوپر آ چکی ہے۔ وہاں جس حالات میں چھوڑ کے آئی تھی اور ہماری حکومت نے جس طرح ان بچوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے تھے، وہ اب 0 ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بچوں کا جو بجٹ ہے، اگر آپ موازنہ کریں 3 سال کا اور ہمارے 5 سال کے بجٹ کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں، تو اس وقت وہ بجٹ جو ہے 40% کٹ لگ چکا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، ان بچوں کو کیا خوراک جو ہے وہ کم دی جا رہی ہے، بچوں کا دودھ بند کر دیا گیا ہے، بچوں کی خوراک میں ایک حد تک جو ہے انہوں نے کٹ لگا دیا گیا ہے، بچوں کو نئے کپڑے نہیں مل رہے ہیں، بچوں کی جو وہاں کی رہنے کی سہولیات ہیں وہ بڑی ابتر ہے۔ میں تو گئی نہیں، آپ میں سے بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری بہنیں گئی ہیں اور انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے اور میرے ساتھ بھی ان کا ذکر ہوا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکومت پی ٹی آئی کا ناکامی کا منہ بولتا ثبوت اس لیے ہے کہ آپ اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم روتے ہوئے بچے کی وجہ سے نماز عید کی لیٹ کرا دی تھی۔ تو آپ کون سا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ بچے آج بھی آپ کی محبت کے، حکومت کی مدد کے منتظر ہیں۔ اگر میں ادارے سے باہر نکلوں تو ہم نے سکیمز بنائی تھی کہ ہم تحصیل لیول تک چائلڈ پروٹیکشن یونٹس بنا رہے تھے، جس کی اجازت وزیر اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب نے دی تھی۔ اور وہ یونٹس جو تھے وہ بچوں کو فوری امداد ہر قسم کی مہیا کرنے کے لیے ہم نے لینڈ اویلیبل کرانی تھی ڈپٹی کمشنر متعلقہ اضلاع کے، تاکہ اگر بڑے بیوروز کے سینٹرز تک بچوں کو آنے میں کوئی سیکشول ابیوز ہو، کوئی ان کے اوپر اسالٹ ہو، کوئی لیگل ہیلپ کی ضرورت ہو، بچہ گم ہو جائے، بچہ اگر گھر سے بھاگ جائے، بچہ اگر اغوا ہو جائے، تو اس کو لوکل لیول کے اوپر ہی ہیلپ کر دی جائے۔ آج وہ سکیمز مجھے نظر نہیں آتی۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بات اٹھائی تھی وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، بجٹ اجلاس میں میں نے کہا تھا خدا کے لیے ان چیزوں کو آپ آگے لے کے چلیں، یہ بچوں کے مفاد عامہ کی بات ہے۔ آپ اور میں ابھی باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چوک اور چوراہوں کے اوپر گداگر بچوں کی ایک بھرمار ہے۔ ان بچوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں صرف 10 روپے دے کے ہم آگے بڑھ جائیں۔ ان بچوں کے لیے ہم نے ریسکیو آپریشنز کیے تھے، اور جو بچے بار بار کسی بھی وجہ سے سڑکوں پہ آ کے کتاب کی کشکول کی بجائے کتاب انہیں ہم نے تھمانے کی کوشش کی، جو بچے بار بار آتے تھے ہم نے کورٹ میں جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ ان بچوں کو گورنمنٹ کی کسٹڈی میں دے دیں اور ان کے پیرنٹس یا ان کے متعلقین کو سزا دی جائے۔ وہ جرمانے اور سزائیں ہمارے دور میں ہوئی تھی۔ آج بچوں کی بحالی کے لیے مجھے کسی قسم کے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ ایک بہت بڑا کام اور ہونے والا تھا جس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہوا تھا، وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے گھروں سے نکل آتے تھے، ان کے ماں باپ تک ان کی رسائی کروانا حکومت کا اولین فرض تھا۔ ہم نے افغانستان تک بچوں کو ری یونیفائی کرایا تھا پیرنٹس کے ساتھ، یہاں پنجاب میں بیٹھ کے تھرو فارن آفس۔ وہ بچے جو کراچی سے، وہ بچے جو پشاور سے، وہ بچے جو کشمیر سے، اسی ہال کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان ماؤں کو جو امید اتار چکی تھیں، جب ان کو بچے سرپرائز طور پہ دکھائے گئے تو ان ماؤں کی جو جذباتی عالم تھا اس کو دیکھ کے سب آپ دیدہ، آپ سب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر سے؟ بچوں کے خلاف سیکشول اسالٹ ختم ہو گیا؟ کیا پورنوگرافی ختم ہو گئی ہے؟ کیا بچوں کے اندر گھروں میں جو ملازمت پیشہ بچے ہیں وہ ایک ایسی قید میں ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے؟
ہم نے کوشش کی تھی کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے وہ بچے جو گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے تحفظ میں لیا جائے، ان کے SOPs بنائے جائیں تاکہ بچوں کے اندر جو گھروں میں ظلم ہوتے ہیں، ہم وہ سارے بچوں کو جن کا ہمارے سامنے کوئی فگر آ جاتا تھا فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے ہم ایکشن لیتے تھے، اور ایسا بدترین وہ ظلم ہوتا تھا کہ جس کے اوپر انسانیت کام جاتی تھی۔ کیا بات ہے آج کوئی بچہ ایسا ریسکیو نہیں ہو رہا؟ تو میری جو ہے اس کے اوپر شدید کنسرن ہے، کیونکہ بچے ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سافٹ امیج ہے اور انہوں نے آگے بڑھ کے ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے۔ آج ہم سب ان کرسیوں پہ اور سامنے ہم بیٹھے ہیں، کل ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے بیٹھنا ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے، ان کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے، ان کو روشن مستقبل دینے کے لیے وہ بچے جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان بچوں کا ڈیٹا نادرا کے ساتھ ہم نے مرتب کروایا اور اسٹیٹ کو اس کا ولی بنایا۔ اس سے پہلے بچوں کا کبھی پاسپورٹ نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کبھی بچوں کا ID نادرا سے نہیں بنا تھا، بے فارم نہیں بنا تھا۔ وہ نمازیدہ بچے جو ہمیں سڑکوں سے، قبرستانوں سے، ہاسپٹلز کی سیڑھیوں سے ملتے تھے، ان بچوں کو ہم اپنی کسٹڈی میں لیتے تھے اور ان بچوں کا ہم ID بنواتے تھے اور ان کو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں لے کے ان کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ تو بہرحال حکومت کسی بھی شعبے میں، آپ معیشت سے لے لیں، آپ زراعت سے لے لیں، ہیلتھ پہ بات ہوئی، لائک وائز یہ چیزیں جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے شدید کنسرنز ہیں، ریزرویشنز ہیں، چونکہ ہمارے باقی ممبرز نے بھی بات کرنی ہے، تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے جس کے اوپر حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ راحیلہ خاتون صاحبہ، پلیز شارٹ کریں۔ آئیے جی۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ واقعات جو خواتین کے تشدد کے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، مسلم لیگ اس کے اوپر سخت تشویش کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں سخت تحفظات ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ حکومت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں۔ جس طرح بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن پنجاب کے اندر خواتین کے اوپر تشدد کا، وہ ناقابل معافی جرم ہے ان کا۔ 14 اگست پر اس کے اوپر سب نے دیکھ لیا کہ حکومت کس قدر ناکام ہوئی ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں۔ ان 3 سالوں کے اندر ہم بار بار چیختے رہے پنجاب کی اسمبلی کے اندر بھی کہ آپ سالانہ بجٹ میں خواتین کا بجٹ کم کرتے رہے۔ ان 3 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خواتین کا بجٹ کم کر دیا۔ ملتان کرائسس سینٹر جو کہ سب سے بڑا خواتین کی پروٹیکشن کے لیے میاں شہباز شریف کی حکومت میں وہ سینٹر بنایا گیا، انہوں نے اس کو تمام ضلعوں میں پھیلانا تھا، جو نہیں بنا سکے۔ آج بھی ملتان کرائسس سینٹر جو ہے اس کے اندر سٹاف کی بھی کمی ہے، فنڈز نہیں دیے جا رہے، تقریباً بند ہونے کے قریب آ گیا۔ اسٹیٹس آف وومن خواتین کی ہم نے بہت بڑا کمیشن بنایا جس کی 3 سال میں یہ چیئرپرسن کی تعیناتی نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ میں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا، جس کی وجہ سے خواتین کے سیاسی عمل میں شمولیت جو ہے وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے اہم بات کہ لاسٹ 6 منتھ کے اندر تقریباً 6700 خواتین جو ہیں وہ کڈنیپ ہیں، 1800 خواتین ریپ کا شکار ہو گئی، 3721 کیسز خواتین کے تشدد کے رجسٹرڈ ہوئے۔ حکومت کی دیر کہیں آپ کو سنوائی نظر آتی ہے خواتین کے ایشوز کے اوپر؟ تقریباً 750 کیسز چائلڈ ایبیوز کے رجسٹرڈ ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 3721 کیسز خواتین کے جو تشدد کے رجسٹرڈ ہوئے، لیکن ان کی جو سنوائی مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے آئی وہ صرف 930 کے قریب کیسز ایسے تھے۔ یا اس کے مطابق اگر یہ ایک چارٹ میں نے یہاں پر بنایا ہم نے کہ لاہور جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہاٹ اسپاٹ کے اندر رہا، یعنی کہ سب سے زیادہ لاہور کے اندر تمام ضلعوں کا بھی ہم نے چارٹ آپ کو پرووائڈ کیا ہے، موجود ہے اس میں کہ کس طرح خواتین کے اوپر تشدد جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ دیکھیں لاہور جو ہے پنجاب کے اندر ہاٹ اسپاٹ میں رہا، سب سے زیادہ یہاں پر تشدد کے واقعات پائے گئے، اور دوسرے نمبر پر فیصل آباد اور گجرانوالہ رہا۔
یعنی کہ خواتین کے اوپر تشدد میں پنجاب جہاں پاکستان میں بازی لے کر جا رہا تھا، وہاں یہ دو آپ کے میگا سٹیز آپ کے جو ہیں وہ آگے رہے جہاں پر خواتین کو تشدد روکنے میں آپ ناکام رہے. یعنی کہ جو پنجاب کی پولیس کا کام تھا کہ وہ خواتین کو تحفظ دے، حکومت کا کام تھا خواتین کو تحفظ دے، وہاں پر حکومت پنجاب نے پولیس کو صرف مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران کے جناب کیسز بنانے کے پیچھے لگا رکھا. بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. تشویش کرتے ہیں ہم بہت زیادہ کہ جو قوانین میاں محمد شہباز شریف نے 2008 سے 18 تک بنائے، اگر آج ان پر عمل درآمد ہو جاتا تو یوں جگ ہسائی نہ ہوتی آپ کی پوری دنیا کے اندر. پاکستان کی جو صورتحال بن گئی اور خاص طور جو پنجاب جو ہے وہ خواتین کے تشدد میں آگے جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال ہم نے اپنی آڈٹ رپورٹ کے اندر جو ان کی 3 سالہ ناکامی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ضرور رکھی، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو خواتین کے ایشوز ہیں جو کیس رپورٹ نہیں ہو رہے ان میں بھی مدد کرے کہ وہ کیسز باہر آ سکے. بہت شکریہ. ملک احمد صاحب.